السلام علیکم فرینڈس، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ اور فرینڈس، آج میری طبیعت کافی بہتر ہے اور کافی بہتر محسوس کر رہی ہوں۔ آج میں کل کے کمنٹ کے بارے میں کچھ بات کرنا چاہتی ہوں۔ جیسے کچھ دنوں سے تو صرف آپ لوگوں کے سامنے یہ مسئلہ میں لے کے آئی ہوں اور آپ لوگ کو بتا رہی ہوں، تبھی آپ لوگ کو پتہ چلا۔ اس سے پہلے جب آپ لوگ کو نہیں پتہ تھا تو آپ لوگوں کو لگتا تھا کہ میں ایک نارمل زندگی گزار رہی ہوں۔ تو کچھ لوگ مجھے کمنٹ میں یہ کہہ رہے، اب ویسے تو بہت سارے فرینڈز میرے مجھے بہت سارے دعائیں دے رہے ہیں، تو اس کے لیے ان سب کا بہت شکریہ۔ اور جو لوگ مجھے یہ کہہ رہی ہے کہ اپنے ماں باپ کی عزت کا خیال رکھو، تمہاری ماں باپ کی عزت، مطلب ان کا مطلب یہ ہے کہ میں اپنے ماں باپ کا عزت خراب کر رہی ہوں یا مجھے اس طرح باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ تو ان سے میں یہ پوچھوں گی کہ میں یہاں پہ ناچ رہی ہوں، گا رہی ہوں، میں ایسا کیا کر رہی ہوں جس سے میری ماں باپ کی عزت خراب ہو رہی ہے؟ ٹھیک ہے نا؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ طلاق اگر میں لے رہی ہوں تو کوئی بھی عورت خوشی سے طلاق نہیں لیتی، اگر لیتی میں تو اتنے سال جب میں نے برداشت کیا تو اس سے پہلے لے چکی ہوتی۔ دوسری بات یہ کہ طلاق کا حق مجھے اسلام نے، شریعت نے دی ہے، تو جب اللہ نے دیا ہے تو پھر انسان کون ہوتا ہے؟ اچھا، ایک بات تو یہ ہے نا کہ یہ جو کہتی ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، تو یہ بات تو میں نے اپنی زندگی سے کب کی نکال چکی ہوں۔ میں تب کی یہ بات نکال چکی ہوں اپنی زندگی سے جب میری زندگی میں ایک بہت بڑا طوفان، جتنے میں نے اتنے سال جتنی قربانیاں میں نے دی اس کو ایک سائڈ پہ رکھیں گے اور وہ ایک دن وہ دوسرے سائڈ پہ آپ رکھیں گے، تو جو وہ ایک دن تھا نا اس کا پلہ باری ہوگا۔ وہ نہ میں تو آپ لوگوں کے ساتھ میں نے شیئر کی ہے اور نہ ہی میں شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ 2022 میں جو کچھ میرے ساتھ ہوا اس کے بارے میں میری ساری فیملی کو پتہ ہے، میرے میکے کو پتہ ہے، میرے سسرال کو پتہ ہے، میرے شوہر کے سارے دوستوں کو پتہ ہے، صرف پتہ نہیں ہے، گواہ بھی ہے۔ وہ میں نے برداشت کیا، وہ میں نے یہاں پر آپ لوگ کے ساتھ شیئر نہیں کی، اور اگر میں شیئر کرتی تو اس پر بھی کافی سارے لوگ میرے ساتھ ہمدردی کرتے اور ہو سکتا ان کو یقین بھی نہ آتا اس بات کا کہ ایسا بھی کچھ ہو سکتا ہے، کیونکہ آج دن تک میں نے ایسا سین ڈراموں میں بھی نہیں دیکھا جو میرے ساتھ ہوا تھا، وہ بھی میں نے برداشت کیا۔ ان سب کے کہنے پر ان لوگوں نے، کسی نے یہ نہیں کہا، جن لوگوں کے بارے میں آج سوچوں کہ وہ میری بارے میں کیا بولیں گے، کیا کہیں گے کہ یہ کس طرح باتیں کر رہی ہے، یا اس کے ساتھ کیا ہو رہی ہے، کیوں ہو رہی ہے، عزت خراب ہو رہی ہے ماں باپ کی یا سسرال کی، جس کی بھی، تو وہ لوگ ان میں سے کوئی بھی یہ نہیں آیا، اس پوری دنیا میں کوئی ایک بندہ نہیں آیا ان سے یہ نہیں کہا کہ لوگ کیا کہیں گے۔ لوگوں کو چھوڑے، جس کو جواب دینا ہے اللہ کیا کہے گا، وہ تو ہم لوگ سوچتے ہی نہیں ہے نا۔ اللہ کو تو کوئی سوچتا ہی نہیں ہے کہ اللہ کیا کہے گا، بس لوگ کیا کہیں گے مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، لوگ جو کہتے ہیں کہتے رہیں۔ ان باتوں کو نہ تو میں عدالت میں لے کے آئی ہوں، نہ ہی میں نے آپ لوگوں کے ساتھ ذکر کیا، میرے میکے والوں کو، میرے ہر رشتہ دار کو اور میرے سسرال والوں کو وہ سب پتہ ہے۔ ابھی تو میں وہ بات نہیں کرنا چاہتی۔ میں جانتی ہوں کہ میری یوٹیوب فیملی میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو وہ مجھے گھر سے بھی جانتے ہیں، اور ان لوگوں کو اس بات کا پتہ ہے اور وہ جانتے ہیں میں کس بات کے بارے میں بات کر رہی ہوں۔ تو جب اس کی ضرورت ہوگی نا، اللہ نہ کرے کبھی اس بات کی ضرورت پڑے اور مجھے کرنی پڑے یہاں پر، لیکن ضرورت ہوئی تو وہ میں پھر ضرور بتاؤں گی۔ اور اتنے سال برداشت کیا تو لوگ کیا کہتے تھے؟ یہی کہتے تھے نا۔ پتہ ہے، میں آپ سے ایک بات شیئر کرتی ہوں۔ ایک دن نا میری ماموں کے بیٹے کی شادی تھی، میں وہاں پہ گئی تھی۔ راہیل بہت چھوٹا تھا، مناہل راہیل دونوں بہت چھوٹے تھے۔ تو میری مامی کی بہن تھی یا بھابھی تھی، اب مجھے صحیح سے یاد نہیں ہے، کافی سال گزر گئے، میرے خیال سے بہن تھی۔ تو وہ کہہ رہی تھی، میری طرف دیکھ رہی تھی اور کہتی یہ بیچاری دیکھے نا چھوٹی سی بچی کے ساتھ کتنا ظلم ہوا۔ تو اس ٹائم نا میں نے بہت زیادہ مجھے دکھ ہوا اس بات سے، تو میں نے اس کو کہا میں چھوٹی بچی نہیں ہوں، میں ان بچوں کی ماں ہوں۔ تو وہ کہہ رہی ہے، میری مامی مجھے کہہ رہی تھی کہ وہ تو تمہارے ساتھ ہمدردی کر رہی ہے۔ تو میں نے کہا کہ ہمدردی نہیں کر رہی، میرے زخموں پر نمک چھڑک رہی ہے۔ ٹھیک ہے، تو تب مجھے ایسی باتوں سے بڑی تکلیف ہوتی تھی۔ اب نہ مجھے کسی کی بری باتوں سے، نہ کبھی کسی اچھی باتوں سے تکلیف ہوتی ہیں۔
اچھی بات کوئی کرتا ہے تو میرے دل سے ان کے لیے دعا نکلتی ہے، جو آج دن تک میرے لیے میری دعائیں قبول نہیں ہوئی، لیکن پھر بھی میں نے دعائیں نہیں چھوڑی۔ میں کہتی ہوں کیا پتہ کبھی قبولیت کی گھڑی اور ہو جائے، کیا پتہ میرے لیے نہیں آپ لوگوں کے لیے میری دعائیں قبول ہو جائے۔ تو میرے دل سے دعا نکلتی ہے۔ اور اگر کوئی برا بھی کمنٹ کرتا ہے تو اس سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ میں اپنے معاملات کو بہتر جانتی ہوں۔ جو جس انسان پہ گزرتی ہے اس کو بہتر پتہ ہوتا ہے کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کیا صحیح ہے، کیا غلط۔ میں کیا کروں گا تو میرے لیے بہتر ہوگا اور میں کیا کروں گا تو میرے لیے برا ہوگا۔ اور ماں باپ کی عزت یہاں پر خراب نہیں ہو رہی، ٹھیک ہے؟ ماں باپ کی عزت کن چیزوں سے خراب ہوتی ہے وہ تو آپ کو بھی پتہ ہے اور مجھے بھی پتہ ہے۔ میں کوئی بھی یہاں پہ ناچ نہیں رہی ہوں، کوئی گا نہیں رہی ہوں، آپ لوگوں کو کچھ ایسا نہیں دکھا رہی ہوں جس سے میری ماں باپ کی عزت خراب ہو رہی ہے، نہ میں کسی کی ایسی کوئی، یا آپ لوگ خود اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، کوئی جھوٹ نہیں بول رہی ہوں۔ میں جو کچھ میں بولتی ہوں اپنی تکلیف آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی ہوں، تو اس سے میرے ماں باپ کی عزت خراب ہوگی؟ اور جب میں خود اس کو برداشت کر رہی ہوں، ایسا وقت بھی آیا ہے نا میرے اوپر کہ میں اتنی پریشان ہو جاتی تھی، ڈپریشن میں چلے جاتی تھی۔ مجھے کئی بار میں نے کوشش کی ہے کہ میں خودکشی کروں، اور پھر میں سوچتی تھی میرے بچوں کا کیا ہوگا، پھر میں کہتی تھی میں ان کو بھی مار دوں پھر خود بھی مر جاؤں، یہاں تک۔ تو کیا وہ صحیح ہے؟ وہ کروں پھر کیا؟ نہیں نا۔ تو جب آپ لوگوں کے ساتھ میں شیئر کرتی ہوں تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ میں کسی کی عزت خراب کر رہی ہوں۔ اگر مجھے کسی کی عزت خراب کرنی ہوتی تو میں وہ 2022 والی بات سب سے پہلے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی، جو پوری دنیا میں یہ بات پھیل جائے گی۔ یوٹیوب پر مجھے پتہ ہے اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں، آپ کو اچھے کمنٹ بھی کرتے ہیں، برے کمنٹ بھی آتے ہیں، تو اس سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن آپ لوگوں کے ساتھ اس بارے میں بات کرنا میں ضروری سمجھتی ہوں۔ کچھ لوگ ایسی بھی ہوں گے جو ان کے یہ کمنٹ دیکھ کر ان کو بھی لگتا ہوگا کہ واقعی یار یہ صحیح کہہ رہے ہیں۔ تو جس نے جو سوچنا ہے نا، اگر کسی کے اوپر اس طرح کی کوئی چیزیں گزری ہو، اللہ نہ کرے کبھی کسی کے اوپر گزری ہو یا گزرے، تو وہ تکلیف دوسرے بندے کی بھی وہ محسوس کر سکتا ہے، لیکن اگر کسی کے اوپر کبھی بھی ایسا واقع نہ آیا ہو، نہ آس پاس کسی پر آیا ہو، تو وہ نہیں محسوس کر سکتا۔ جیسے میں اب اگر کسی پر چھوٹی سی بھی، جیسے میری طرح کسی پر کوئی گزر رہی ہوں یا گزری ہوں، مجھے بتائے تو مجھے فوراً یقین ہو جائے گا اور مجھے تکلیف بھی ہوگی، لیکن ایسی چیزیں جو مجھ پر نہیں گزری ہوگی میں سنوں گی تو مجھے کوئی زیادہ نہیں تکلیف ہوگی۔ پھر تو جب جو کچھ میرے ساتھ ہوا تھا نا، 2022 کی بات کر رہی ہوں، جو میرے ساتھ ہوا تھا، اور اس میں پھر جب یہ لوگ بہت زیادہ، مطلب اللہ تعالیٰ کو تو خیر آج کل کوئی، یہ بہت کم لوگ ہیں جو سوچتے ہیں کہ اللہ کو کیا جواب دیں گے، تو یہ تو کسی نے نہیں، نہ ان سے کسی نے کہا، نہ مجھ سے کسی نے کہا، بس ہر کوئی مجھے کہتا تھا کہ تم اس کی بات مان لو، تم اس کی بات مان لو، لوگ کیا کہیں گے۔ وہ میرے جو میکھے والے ہیں نا، بے شک وہ میرے ہمدرد ہیں، بے شک وہ چاہتے ہیں کہ میرا گھر بسا رہے، وہ چاہتے ہیں کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے، وہ میرے لیے دعائیں بھی کرتے ہیں، وہ میرے لیے تکلیف میں بھی ہے۔ اس ٹائم صرف میری ماں نے آواز اٹھائی تھی، میرے بھائیوں نے آواز اٹھائی تھی، میری بہنوں نے، اس کے علاوہ ہر ایک یہی کہتا رہا، کیونکہ ظاہر ہے میرے شوہر، ان لوگوں کی تو عادت ہے رونے دھونے کی، اور سامنے اپنے جو ہے نا جو کچھ کیا ہوتا ہے تو یہ تو نہیں کہتے کہ ہم نے نہیں کیا، کیونکہ ثبوت موجود ہوتے ہیں، لیکن کہتے ہیں ہم سے غلطی ہوئی ہے اور آئندہ ہم نہیں کریں گے۔ تو سب لوگ کہتے ہیں یہ دیکھیں ان کا رونا اور ان کی فریاد اور سارا کچھ، تو خیر معاف کر لو۔ تو اور تب جو میں نے جو کچھ کیا یہاں پہ میں پھر بھی نہیں بتانا چاہتی، وہ میں نے تب بھی میں نے دل سے معاف نہیں کیا تھا، لیکن میری مجبوری تھی، میرے بچوں کی وجہ سے مجھے کرنا پڑا، اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنا پڑا مجھے۔ میں اب بھی یہ سوچتی ہوں، میں تب بھی یہ سوچ رہی تھی میں اللہ کو کیا جواب دوں گی۔ میں نے اللہ کو ناراض کیا، اور اس کے بعد ایک پل میں سکون میں نہیں رہی۔ میں اگر یہ رشتہ ختم کر رہی ہوں، اگر وہ بات آپ لوگوں کو پتہ چلے نا، تو آپ سارے آ کر میرے ساتھ یہاں کھڑے ہو جائے۔ اور پھر یہ کہنا چاہوں گی کہ جو لوگ میری ویڈیو دیکھتے ہیں اس میں کافی سارے ایسے لوگ ہیں جو وہ سامنے نہیں آتے، وہ ظاہر نہیں ہونے دیتے کہ ہم تمہاری ویڈیو دیکھتے ہیں، لیکن مجھے پتہ ہے وہ لوگ دیکھتے ہیں،
اور اگر ضرورت پڑی تو وہ ساری باتیں میں بتاؤں گی دنیا کے سامنے۔ اور کچھ لوگوں نے مجھے یہ بھی مشورہ دیا جو وہ مجھے، میں یہ نہیں کہتی کہ انہوں نے غلط بات کی ہے، انہوں نے اچھی بات کی ہے۔ ہر کوئی بہن بیٹیوں والا یہی سوچتا ہے کہ اس کا گھر بسا رہے، اس کا گھر خراب نہ ہو، لیکن گھر اکیلے تو نہیں بسایا جاتا نا۔ اگر وہ کہتے ہیں کہ نام کا رشتہ رہنے دو، نام کا ہی تھا اور رہنے دیا بھی تھا، لیکن انہوں نے مجبور کیا جو اب نہیں ہو سکتا، ایسا ممکن نہیں ہے۔ جب اتنے سال برداشت کرنے کے بعد بھی سب کچھ ٹھیک نہیں ہوا تو آگے کیسے ٹھیک ہو سکتا ہے؟ اور ایک بات یہاں پر اور ہے، تفصیل سے نہیں بتاؤں گی، تھوڑا سا بتاؤں گی۔ اگر مجھے ان لوگوں سے خطرہ محسوس نہ ہوتا تو میں پھر بھی ہو سکتا ہے یہ قدم نہ اٹھاتی۔ مجھے ان لوگوں سے خطرہ ہے، پہلے جو کچھ ہو چکا ہے نا، اور یہ لوگ کر چکے ہیں، تو وہ اسی نام کے رشتے کے آڑ میں ہی ان لوگوں نے یہ نقصان سارے مجھے پہنچائے۔ اگر یہ نام کا رشتہ نہ ہوتا نا تو پھر یہ سب کچھ میرے ساتھ نہیں ہوتا۔ تو میں سوچتی ہوں یہ نام کا رشتہ اگر ختم ہو جائے تو ہو سکتا ہے کہ آئندہ مجھے کبھی ایسے نقصان کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ میں اپنے بچوں کے لیے بھی ڈرتی ہوں، میں اپنے لیے بھی ڈرتی ہوں، میں اپنی عزت کے لیے بھی ڈرتی ہوں۔